الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، سورۃ المومنون کی 2 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ارشاد ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مراد کو پہنچے، مقصد حاصل کر لیا، فلاح حاصل کر لی، کامیاب ہو گئے جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں. وہ غیر مومن کو فلاح نصیب نہیں ہوتی. اور فلاح نام ہے ایسی کامیابی کا کہ جس کے آنے کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ ہو، کبھی بھی نامرادی نہ ہو. اصل اور کامل فلاح تو جنت کی صورت میں ہی حاصل ہوگی، لیکن اہل ایمان کو دنیا میں بھی فلاح نصیب ہوتی ہے، اس طرح کہ وہ حالات سے اتنے بددل نہیں ہو جاتے کہ جس طریقے سے ایک غیر مومن مشکلات میں پھنسنے کے بعد ہو جاتا ہے. یعنی مسلمان کتنا ہی دنیا میں مادی لحاظ سے ناکام کیوں نہ ہو جائے، مگر پھر بھی اس کو اللہ سے امید ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے نا امید آدمی نہ ہو. کہ لا تیأسوا من روح اللہ، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یہ اگر اس واقعے کو 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ یوسف لاپتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے امید رکھو کہ وہ مل سکتا ہے. تو اللہ سے نا امید ہو کر مت جاؤ. تو یہ بھی کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ صرف کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے کہ اب یہ بالکل نہیں ہو سکتا، اب تو بالکل کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اب بالکل کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مسلمان یعنی دنیا میں بھی امیدوار رہتا ہے، اللہ سے کامیابی کی امید رکھتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا. لیکن میں نے کہا کہ اصل کامیابی جو ہے نا وہ آخرت کی ہے. تو قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے.
اصل کامیابی آخرت کی تو ہے ہی ان کے لیے، لیکن دنیا میں بھی کامیاب مومن ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت پہ اس کو امید ہے۔ دوسرے نمبر پر الذین هم فی صلاۃ خاشعون، کہ وہ مومن خاص طور پر کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نمازیں سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، نمازوں میں کامل درجے کی عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو بس وہ مومن ہیں کامیاب۔ تو اس آیہ کریمہ میں کامیابی کی باقی چیزیں بھی آگے ذکر ہیں، لیکن شروع میں یہ دو باتیں ہوئی، ایک ایمان اور ایک ایسی نماز کی جس میں خشوع ہو، عاجزی ہو، کامل درجے کی نماز ہو۔ تو کامل درجے کی نماز فلاح کا ذریعہ ہے۔ دراصل کامل درجے کی نماز ہی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کو صحیح معنی میں اللہ کا عابد نماز ہی بناتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی عبادت کے لیے ہے، اور تمام انبیاء کرام کی تعلیم میں یہ بات نقطہ اول کے طور پہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یعنی ہر نبی آیا تو تعلیم کیا دی کہ اللہ کو اس کی صفات سے پہچانو، اور حق عبادت جو ہے نا وہ صرف اللہ کا حق عبادت ہے، اس کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد حقوق میں اپنے حق عبادت کو قرآن مجید میں جا بجا سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی عبادت صحیح طور پہ اگر ہونی شروع ہو جائے تو یہ بنیاد ہے سارے حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی کا۔ یعنی پھر بندہ بندوں کے حقوق ہی ادا کرے گا، پھر وہ ساری مخلوق کے حقوق ادا کرے گا جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ہی ادا نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے حق بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ پھر عبادات کئی طرح کی ہیں جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت نیت سے بھی کی جاتی ہے کہ نیت میں تعظیم اور تکریم سب سے زیادہ کس کی ہو؟ اللہ کی۔ یہ ارادے اور نیت کی عبادت ہے۔ اور نیت زبان سے بھی کی جاتی ہے، عبادت زبان سے بھی کی جاتی ہے کہ انتہائی تعظیم اور تکریم کے کلمات صرف اللہ کے لیے ادا کیے جائیں، یہ زبان کی عبادت ہوگی۔ اور عبادت جسم سے بھی کی جاتی ہے، جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، رکوع سجود وغیرہ، طواف وغیرہ۔ اور عبادت مال سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا، اس نیت سے مال خرچ کرنا کہ اگر یہ میں مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، وہ راضی ہوئے تو میرے موجودہ مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور بھی مجھے عطا فرمائیں گے، اور اگر وہی ناراض ہوئے تو وہ پہلے مال سے برکت بھی نکال سکتے ہیں، آئندہ مال دینے کو روک بھی سکتے ہیں۔ اب جس ہستی کے لیے عقیدہ رکھ کر مال دیا جائے، یہ عقیدہ کہ اس کو خوش کرنے کے لیے مال دیتا ہوں، اگر نہ دیا
تو وہ ناراض ہوگا، ناراض ہوا تو دینا بند کر دے گا، یا برکت دینی بند کر دے گا، یا اصل مال دینا بند کر دے گا، اور راضی ہوا تو برکت بھی دے گا اور بھی دے گا۔ اگر یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھا تو یہ شرک ہے، اور یہ مال دینا حرام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، غیر اللہ کی نظر حرام ہے، غیر اللہ کی منت حرام ہے۔ کیونکہ نظر منت کیوں مانتے ہیں؟ اسی لیے تو مانتے ہیں نا کہ میرا فلاں کام ٹھیک ہوا تو میں اتنا مال دوں گا، اتنی چیز دوں گا۔ تو کیا مطلب کہ ٹھیک کرنا، مال کو بڑھانا یا میری وہ حاجت پوری کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے میرا بیمار ٹھیک کر دیا، میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنا دوں گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی غیر کے لیے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بھی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، مال دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے مالی عبادت جو ہے وہ بھی صرف اللہ کی، اور ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ، تمام زبان سے ہونے والی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات والصلوات، جی والطیبات، اور بدن سے ہونے والی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مال سے ہونے والی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ تو عبادات چاہے مال سے ہوں، بدن سے ہوں، جی زبان سے ہوں، نیت ارادے سے ہوں، سب کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہر قسم کی بات، یہ نہیں کہ کچھ آپ کی کرتے ہیں کچھ اوروں کی کرتے ہیں، ساری عبادتیں آپ کی کرتے ہیں۔ تو بہرحال عبادات تو بہت ساری ہیں، میں نے کہا نا، ارادے کی بھی ہے، زبان سے بھی ہیں، جسم سے بھی ہیں، مال سے بھی ہیں، لیکن تمام عبادات میں جو عبادت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ساری عبادتوں کا ایک مجموعہ اور گلدستہ ہے، جیسے پھولوں کا مجموعہ ہو تو اس میں رنگ پیلا بھی ہے، سرخ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، جی تو ساری عبادتیں ایک پھول کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سب کے گلدستہ اللہ نے اس کو نماز بنایا ہے۔ نماز کی عبادت یہ عبادات کا گلدستہ ہے، یہ عبادات کا مجموعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق جو عبادتیں کرتی ہے نا، وہ ساری سمیٹ کے نماز میں دے دی ہمیں۔ سارے فرشتے جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی، ساری باقی مخلوق جو عبادت کرتی ہے وہ بھی، جیسے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی تخلیق اور پیدائش کے وقت سے لے کر جب تک اللہ چاہیں گے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صرف، کیونکہ قیام، کسی کے سامنے دس بستہ کھڑا ہونا یہ عبادت ہے، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اس کے سامنے۔ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی بڑا عہدے دار آدمی ہوتا ہے، منصب والا ہوتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو سب اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کی سیٹ تو رکھی ہوئی ہے، اسی جگہ تو موجود ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اتنی تعظیم ٹھیک ہے کسی بڑے آدمی کی، وہ عالم ہے، وہ بزرگ ہے، وہ جی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی آفیسر ہے، تو اتنی کہ وہ آیا اور آپ کھڑے ہو گئے، اور جب تک وہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھا آپ کھڑے ہیں اس کے لیے، اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ جھکنا ٹھیک نہیں ہے، سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ صرف اللہ کے لیے۔ یوں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اللہ۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا کیے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا کیے ہیں رکوع میں ہیں، بس رکوع ان کی عبادت رکوع ہی کرنا، جھکے ہی رہنا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو سجدہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں، جب سے پیدا کیے وہ سجدہ ہی کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بیٹھے ہی،
بیٹھے بیٹھے، اور کچھ ایسے ہیں جو تسبیح اور تحلیل پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، وہ یہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تو اس طریقے سے باقی مخلوق میں دیکھیے تو کچھ مخلوق کی عبادت صرف قیام ہے. اب یہ درخت ہے نا، دیکھیے ان کی عبادت صرف کھڑے رہنا ہے. درختوں کی عبادت کیا ہے؟ کھڑے رہنا جی. اور کچھ دیکھیں آپ، ان کی عبادت جھکے رہنا ہے. یہ ٹہنیاں جو ہے نا، ٹہنیاں، شاخیں، جھاڑیاں، یہ جھکی ہوئی ہیں. اور جانوروں میں آپ کو پتہ ہے 4 پاؤں والے جانور وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں. 4 پاؤں والے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں. اور کچھ ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو سجدے ہی میں پڑے رہتے ہیں. دیکھیے سانپ زمین پہ سر رگڑتا چلا جاتا ہے، کبھی سر اٹھاتا ہے. اس کو پہلے ایسا کیا ہے کہ سجدے ہی میں رہے، سجدے ہی میں رہے. اس طرح جو کیڑے مکوڑے ہیں زمین پہ سر رگڑتے ہی چلے جاتے ہیں. اور کچھ ایسی مخلوق ہے جو بیٹھی ہے، پہاڑ دیکھے نا بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی جیسے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح اور تحلیل بھی یہ ساری مخلوق پڑتی ہے. یہ پتے جو ہلتے ہیں اور جو یعنی پانی بہتا ہے اس کی جو آواز آتی ہے یہ تسبیح ہے. جانور جو بولتے ہیں یہ ان کی تسبیحات ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قیام، رکوع، سجود، قعود، تسبیحات، یہ ساری مخلوق کی الگ الگ عبادت ہے، الگ الگ عبادت ہے. لیکن اللہ نے نماز کی شکل میں ساری ہمیں دے دی کہ تم جب نماز کے لیے آؤ میرے سامنے ہاتھ بھی باندھ کے کھڑے ہو، میرے سامنے کمر بھی جھکاؤ، میرے سامنے سر بھی سجدے میں رکھو، میرے سامنے بیٹھو بھی. رکوع سجود میں سبحان اللہ، اللہ اکبر جی، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیحات ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ملا کر ہمیں نماز کی شکل میں دے دی. اس لیے فرمایا کہ نماز کی یہ خصوصیت باقی کسی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے باقی جو مرکزی عبادات ہیں جیسے روزہ ہے، اس کے بعد مرکزی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ نماز میں موجود ہیں. جب تک نماز میں ہوتے تو روزے میں نہیں ہوتے جی، ہوتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ مال خرچ نہیں کرنا پڑتا کپڑے کے لیے. کپڑا جو خریدتے ہیں نماز کے لیے ستر عورت فرض ہے، تو دیکھو کچھ مال بھی خرچ کرنا پڑا جو زکوٰۃ صدقہ ہے. روزہ بھی رکھنا پڑا کہ شروع سے آخر تک کچھ کھاتے پیتے نہیں. اور کچھ حج بھی ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں. تو باقی 3 عبادتیں بھی نماز کے اندر شامل ہیں، خود ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مجموعہ عبادات کا نماز کو بنایا ہے. اسی لیے اس اہتمام کی وجہ سے نماز کی ادائیگی کے لیے جتنی شرائطیں کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں رکھی. جیسے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن روزے کے لیے نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں، احرام باندھنے کے لیے نہیں، طہارت شرط نہیں. کر لو تو اچھے نہیں تو نہیں. اسی طریقے سے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط ہے، لیکن روزے کے لیے شرط نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے شرط نہیں، احرام باندھنے کے لیے شرط نہیں، حج میں. اور ایسے ہی نماز کی دیگر شرائطیں وہ شرائط دوسری عبادات میں نہیں. تو جس چیز کی جتنی قیمت زیادہ ہوتی ہے نا اس پہ پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو چونکہ نماز کے اندر یہ ساری پابندیاں ہیں اس سے والوں کی نماز ہی سب سے افضل ترین عبادت ہے. تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز ہے جی، اور تمام انبیاء کرام نے اللہ کی یہ عبادت انجام دی.
اسی پہ اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا، اور سب سے پہلے اسلام میں فرض ہونے والی عبادت بھی اللہ نے نماز ہی کو قرار دیا۔ قرآن میں، حدیث میں سب سے زیادہ زور کس پہ ہے؟ نماز پہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا، بات چیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے لیے اہتمام کیا اور اچھے طریقے سے وضو ادا کیا، جیسے اس کا طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں، اچھے طریقے سے، گرمی سردی، جلدی ہے یا جلدی نہیں، گرمی ہے یا سردی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن نماز کے لیے اطمینان سے وضو کیا اور پھر ٹھیک وقت پہ وہ نماز ادا کر دی خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو کانت لہو نوراً و برہانا، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی، روشنی بنے گی، لائٹ ہوگی۔ اس لیے کہ یا کئی دفعہ سن چکے، بتا چکا ہوں کہ قیامت کے دن تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں چاندنی ہوگی تو اعمال کی، اندھیرا ہوگا تو اعمال کا، اور وہاں کے نور اور ظلمت سے فائدہ یا نقصان صرف عمل والے کو ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی کے پاس لائٹ ہے تو دوسرے جس کے پاس نہیں، وہ بھی اس میں کام چلا لیتے ہیں، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں جی۔ لیکن آخرت کا یہ قانون نہیں، برزخ کا بھی، یہاں سے جائیں گے نا قبر، برزخ کا بھی یہ قانون نہیں۔ وہاں جو شخص اپنے عمل سے فائدہ اٹھائے گا، دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دوسرے کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا، اگر کہ قبر میں ساتھ ساتھ لٹا دے دونوں کو، یعنی ایک طرف کافر کو لٹا دے، ساتھ ہی مومن کو، بیچ میں آڑ بھی نہیں ہو، ساتھ لٹا دے تو اس کو عذاب ہو رہا ہوگا لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو ثواب مل رہا ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ تھوڑا بہت ہوگا، کچھ تھوڑا بہت ہوگا، لیکن وہ مکمل نہیں ہوگا، اس کو سزا جزا نہیں کہتے، اس کے اثرات ہوں گے، یعنی قریب رہنے کے اثر تو قبر میں ہوں گے، لیکن مکمل جس کو سزا یا جزا کہتے ہیں نا، وہ اپنی اپنی ہوگی۔ اور یہ حال حشر کا ہے کہ حشر کا قانون بھی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ثواب سے مستفید ہوگا، دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دوسرے کی سزا سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے حدیث میں ہے کہ کافروں کا کفر قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، بالکل جتنے کفریہ اعمال ہیں سب اندھیرا بن جائیں گے، تو کافر گھپ اندھیرے میں ہوگا۔ جیسے حدیث میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے نا دنیا میں، ظلم بے انصافی، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ یعنی جیسے اور کفریہ کام، شرکیہ کام، گناہ کے کام اندھیرا بنیں گے، ایسا ظلم بھی ان اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا جس میں ظالم بھٹکتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے انسان کے جو نیک اعمال ہیں یہ قیامت کے ان اندھیروں میں مومن کے لیے نور ہوں گے، روشنی ہوگی، مومن کے لیے روشنی ہوگی۔ تو ان میں سب سے بڑی لائٹ اور سب سے بڑا نور جو قیامت کے دن یا قبر میں بندے کو حاصل ہوگا وہ نماز کی عبادت کا ہوگا، تلاوت کا نور بھی ہوگا، نماز روزے کا نور بھی ہوگا، حج کا، زکوٰۃ، صدقات کا بھی ہوگا، تلاوت اور ذکر و اذکار کا نور بھی ہوگا۔ تو کئی نور ہوں گے، لیکن سب سے بڑا نور قبر اور حشر میں کیا ہوگا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا جس نے اہتمام سے وضو کیا، وقت پہ نماز پڑھی، کانت لہو نوراً، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، اور وہ برہان، اور یہ اس کے لیے
دلیل بن جائے گی اس کی سچائی کی، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی کہ یہ آدمی پکا مومن، سچا مومن تھا۔ اور فرمایا کہ جس نے نماز اہتمام سے نہیں پڑھی، وضو نہ وقت بے وقت نماز پڑھی، وضو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، بس جلد بازی سے کچھ کر گیا جی، تو اہتمام سے وضو بھی نہیں کیا، اہتمام سے نماز بھی نہیں پڑھی، تو یہ نماز اس کے لیے نور نہیں بنے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وضو اس کا ٹھیک رہا اور نماز کے اندر بھی فرائض ادا کر دیے تو فرض اتر جائے گا، قرض نہیں رہے گا اس کے ذمے، لیکن جو نماز کا فائدہ ہے نا، نور، وہ نہیں۔ جیسے آپ کی گاڑی میں لائٹ ہے جی، تو لائٹ اگر اس کی بیٹری چارج ہے تو وہ روشنی دیتی ہے، اگر بیٹری ڈیم ہو جائے تو ٹھیک ہے، بلب ٹھیک ہے، اپنی جگہ میں لگا ہوا ہے، کنیکشن بھی اس کا ہے، لیکن اس کی لائٹ جلتی بجھتی ہے یا کبھی کبھی ہوتی نہیں ہے، بالکل اگر بیٹری سے کنیکشن اس کا نہیں۔ تو یوں نماز سے اگر فرض اتر بھی کیا لیکن اہتمام سے نہیں پڑھی تھی، سوچ سمجھ کے نہیں پڑھی تھی، خوب ٹھیک کر کے نہیں پڑھی تھی، تو فرض تو اتر گیا۔ یہ نہیں کہیں گے جس نے فرض نماز نہیں پڑھی، لیکن جو اس کے اندر لائٹ آتی تھی، جو نور پیدا ہوتا تھا، جو برکت تھی، وہ نہیں ہوگی، تو اس کی نماز میں نور نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسی نماز پڑھنے والے کی ابتدائی سزا قیامت کی یہ ہوگی، حشر مع فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف، اس کو اللہ فرعون کی صف میں کھڑے کریں، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا کریں گے۔ یہ صرف صف میں کھڑا کرنا اس لیے ہے کہ نماز تو ضرور پڑھ لی تھی، فرض تو اتر گیا تھا، لیکن کیا ایسی نماز میرے لیے پڑھی تھی؟ چل تو میرے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ وقتی سزا، اچھا مطلب اس پہ جہنم کی سزا تو نہیں دیں گے، لیکن یہ کم سزا ہے کہ مجرموں کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کر دیا جی، اور سخت مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیا، چلو ان کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا جاؤ۔ اس لیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہی ہے، اس نے پڑھنی ہے، تو کیوں اس کو ہم بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی کر کے نہ پڑھیں، تاکہ نہ صرف فرض ادا ہو جائے بلکہ وہ ہمارے لیے یہاں کی زندگی کے بعد مفید بھی بنے، نور بھی بنے، برہان بھی بنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ بتاؤ کہ کسی آدمی کے مکان کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، اس کے بدن پہ میل رہے گی؟ تو ان کا نہیں رہے گی، 5 دفعہ غسل کرتے ہوئے کیسے رہے گی؟ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے، جو بندہ 5 دفعہ دن میں پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ نہیں رہتے، اس کے گناہ، ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک جو تھوڑے بہت گناہ ہو گئے، دوسری پڑھی دھل گئے، اگلی نماز تک کوئی تھوڑے بہت گناہ ہوئے وہ پڑھی دھل گئے، تو یہ صفائی کرتی رہتی ہے، نمازیں 5 اپنے درمیان کی گناہوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کے موسم میں، یہ جو آج کل کا موسم ہے خزاں، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ہم بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ پتے گر رہے درختوں سے اور کوئی شاخ کوئی ٹہنی نیچے پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے ساتھ کچھ پتے بھی لگے ہوئے تھے، تو ذرا ان کو پتوں کو آپس میں جھاڑا تو سارے کے سارے گر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے جی، کہ جس طرح ہلانے سے یہ یعنی پتے بالکل سکڑے ہوئے تھے نا، ذرا حرکت کی ضرورت تھی، حرکت دینے سے سارے گر گئے، ٹہنی خالی رہ گئی،
تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں ایسی ہیں کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جو آدمی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیا ہے؟ گناہوں کے کفارے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے جی۔ اگرچہ روزوں سے بھی یہ کام ہوتا ہے لیکن تو سال بھر کے بعد آتے ہیں نا، دوسری عبادات سے بھی، اور یہاں تو دن میں 5 دفعہ صفائی دھلائی ہو رہی ہے، 5 دفعہ۔ تو خیر قرآن و سنت میں، حدیث میں نمازوں کی بہت فضیلت اور بڑی تاکید آئی ہے، لیکن اسی نماز کے بارے میں کہ جو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اب تھوڑا سا نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو پہلی چیزیں تو میں نے بتائی کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط۔ جو چیز کسی چیز سے پہلے ضروری ہو وہ اس چیز کے لیے شرط کہلاتی ہے۔ شرط کا معنی ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا، اس کو شرط کہتے ہیں۔ تو ان شرائط میں پہلی چیز کیا تھی؟ 3 چیز کی طہارت، 3 چیز۔ بدن کی طہارت، اگر جنابت ہے تو پورے غسل کے ذریعے سے، بے وضو ہے تو وضو کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ جسم پہ کہیں اور کچھ گندگی لگے تو اس کو دھو کر بدن کی۔ دوسری لباس کی، اس کپڑے کی طہارت جس میں نماز پڑھتا ہے، اور اس میں ضروری کپڑا تو وہ ہے جو ناف سے گھٹنوں تک ہو، لیکن نماز میں اہتمام سے کپڑا ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب مسجد یعنی نماز کا وقت ہو تو پوری زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر، خوشنما بن کر، اچھا لباس زیب تن کر کے نماز کے لیے آؤ۔ کم سے کم ایسا لباس جس کو پہن کے آپ کسی مجمع میں جا سکتے ہیں، کسی فنکشن میں جا سکتے ہیں اور آپ برا نہیں مناتے، اس لباس میں کم سے کم نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور آنا ہے تو لباس اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تو صاف بھی ہو خوبصورت بھی ہو۔ مردوں کے لیے کم سے کم کرتا شلوار، سر پہ ٹوپی ہو۔ عورتوں کے لیے کرتا شلوار اور چادر دوپٹہ، لیکن جارجٹ کا نہیں، جو اوپر رکھے اور نیچے بال سارے نظر آئے، ہاں جی، موٹا، جس سے کوئی جسم کا حصہ سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے نظر نہ آئے۔ تو لباس ٹھیک، اور جس جگہ میں نماز پڑھتا ہے وہ جگہ پاک ہو، کم سے کم جہاں پاؤں لگے ہیں، جہاں سر لگے گا، جہاں گھٹنے اور ہاتھ لگیں گے، کم سے کم، ورنہ اور بھی صاف ستھری، جس کا آس پاس بھی صاف ستھرا ہو، ایسی جگہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ طہارت، جب یہ آیا ہے کہ یہاں طہارت نہیں ہوتی، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں تو نیچے فرش خراب ہوتا ہے، تو یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ جہاں وضو کریں اس جگہ کو دوسرے مسلمان کے لیے پاک صاف بنائیں کہ اس کو جا کر کراہت نہ ہو۔ ہمیشہ جہاں بھی باتھ روم استعمال کریں اس کو اتنا کلین اور صاف کر دیں کہ آنے والا یہ نہیں محسوس ہو کہ کسی نے استعمال کیا ہے، کہیں بھی آپ جائیں۔ لیکن ہماری کچھ عادات ایسی ہیں کہ ہم صرف ہاں جی اس مکان کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے جہاں پر خود صفائی کرتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو تین طہارتیں ہوگی، بدن کی، لباس کی، جگہ کی۔ پھر اس کے بعد روح بقبلہ، قبلے کی طرف کھڑا ہونا، اور نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا۔ نیت اصل میں تو دل کے ارادے ہی کا نام ہے، لیکن زبان سے بھی دل کی مطابقت کے لیے الفاظ کے لیے تو حرج نہیں، لیکن فقط زبان سے کہا اور دل میں ارادہ نہیں تھا تو ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ نیت دل سے کہ میں 2 رکعت 4 رکعت یا فرض یا واجب یا سنت یا مستحب پڑھ دوں بس۔ اگر امام کے پیچھے پڑھتے تو امام کی اقتداء کی نیت بھی ہو کہ میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ بھی دل میں ارادہ ہی ہے صرف۔ امام کے لیے ضروری نہیں کہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں،
لیکن پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. ہاں امام بھی یہ نیت کر لے کہ میں لوگوں کو پڑھاتا بھی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو نیت یہ پہلی چیزیں ہیں جو نماز سے کرنی ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز میں اب نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، فرض یا رکن. پہلی چیزوں کو فرض یا شرط، اندر والی چیزوں کو فرض یا رکن کہتے ہیں. یعنی جو اندر ضروری ہیں ان کے بغیر بھی نماز نہ ہوگی. تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نماز کے لیے قیام ہے، کھڑا ہونا. نماز میں قیام فرض ہے. نماز میں قیام نفل نماز میں ضروری نہیں، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ثواب آدھا ملے گا. 4 رکعت بیٹھ کے پڑھی تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن فرض، واجب، سنت موقدہ ان میں کھڑا ہونا ضروری ہے. عذر کے بغیر کسی نے بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہ ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجز بن کر، قانت بن کر، ساکت بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑا ہونا اللہ کا حکم ہے، اس لیے نماز میں قیام فرض. تو کھڑا کس طریقے سے ہوں؟ جس کو ہم کہتے ہیں یہ فلانا آدمی کھڑا ہے، جس کو کہیں کہ یہ کھڑا ہے تو اس کھڑے ہونے کو کھڑا ہونا کہتے ہیں. اور جس کو دیکھو کوئی کہ یہ تو جھکا ہوا ہے تو اس کو کھڑا نہیں کہتے. اس لیے نماز میں جھک کے نہیں کھڑا ہونا بلکہ سیدھا کھڑا ہونا ہے. اس لیے کہ عاجزی تو دل کا نام ہے، دل کے جھکاؤ کا نام ہے. گردن جھکانے کا نام، اس کا نام خضوع ہے، خشوع نہیں. اور یہاں اللہ خشوع کا کہتے ہیں وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت مشکل ہے، بہت وزنی ہے، مگر جس کے دل میں عاجزی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہے. تو دل میں تواضع ہو، دل میں عاجزی ہو، دل جھکا ہوا ہو، گردن جھکانا نہیں. تو بعض لوگ جو ہیں بس وہ جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خشوع ہے. نہیں، قیام میں سیدھا کھڑا ہونا ہے. قدر معمولی تھوڑا سا سر اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں. کچھ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہر نماز میں قیام جس کو کھڑا ہونا کہتے ہیں یہ فرض ہے. تو کھڑے ہوں، اب کھڑے ہوں تو بالکل قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اور صرف منہ ہی قبلے کی طرف نہیں ہو، پورا جسم قبلے کی طرف ہو، پورا جسم قبلے کی طرف. تو اس میں کھڑے بھی اس طرح ہوں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ بڑا با ادب کھڑا ہے. کیونکہ کھڑے ہونے کے بھی کئی انداز ہے نا، ٹیڑھا کھڑا ہے، یا گردن مڑی ہوئی ہے، یا گردن جھکی ہوئی ہے، یا پاؤں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، یا پاؤں یوں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ تو بے ڈھنگا اور بے ڈھب کا کھڑا ہونا ہے. اس کھڑے ہونے کو لوگ نہیں کہیں گے یہ ادب سے کھڑا ہے. ادب سے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، قدرے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور نگاہ کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ میں، جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ کو دیکھے، اس پہ نظر ہو. اور دونوں پاؤں بالکل یوں سیدھے، ایسے نہیں، ایسے سیدھے، اور دونوں پاؤں کے درمیان تقریباً 4 انگل 5 انگل کا فاصلہ ہو، بہت زیادہ پھیلے ہوئے بھی نہ ہو. تو اس طرح کھڑا ہو. کھڑا ہونے کے بعد پھر نیت، جیسے میں نے بتا دیا، نیت کر لے. اور اس کے بعد اب چونکہ نماز شروع ہوتی ہے تو نماز کا ایک رکن تو قیام ہے، لیکن ابھی کا قیام فرض نہیں. قیام کی فرضیت کب شروع ہوگی؟ جب تکبیر تحریمہ کہیں گے. تو پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ بھی نماز کا فرض ہے. تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ،
نمبر 2 اس کے بعد جو قیام ہے کھڑا رہنا یہ فرض ہے. پہلی تکبیر تحریمہ پھر لیکن قیام کرنا پہلے ہے لیکن قیام کاؤنٹ بعد میں ہوگا تکبیر کے بعد کا. تو اس لیے اندر کے فرائض میں پہلا فرض کیا ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب کہ اب آپ نیت کرنے کے بعد نماز شروع کر رہے ہیں تو اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی سے نماز شروع کریں. کوئی ایسا لفظ زبان پہ لائیں جو اللہ کی عظمت اور بڑائی، اس لیے کہ قرآن حکیم ارشاد ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اپنے رب کی تکبیر کا معنی اللہ کی بڑائی بیان کر. تو اس کے لیے کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مسلسل منقول ہوتی چلی آئی ہے وہ لفظ اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ اکبر ہی سے تکبیر کہنی چاہیے، اگرچہ دوسرے لفظوں سے بھی ہو جائے گی لیکن حضور سے یہی منقول ہے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک عملی کام یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. کہاں تک؟ کان کی یہ نرم حصے جو ہے نا، انگوٹھے جو ہے نا اس کے برابر تک اٹھے ہوئے ہیں، اس کے برابر تک. ساتھ ملانا ضروری نہیں ہے لیکن اتنے برابر تک اٹھنا چاہیے. لیکن کسی نے ساتھ ملا لیے تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میرے انگوٹھے یہاں تک اٹھے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ملائے تو اتنا اٹھانا چاہیے. تو اٹھائیں گے اتنا. ٹھیک. ہتھیلیاں کیسے ہوں؟ افضل یہ کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں ایسے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ ایسے ہوں منہ کی طرف، یعنی منہ کی طرف موڑ کے یوں کریں یہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا افضل ہے. تو مردوں کے لیے تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کا کانوں کی لو تک اٹھانا، انگلیوں کو اپنے حال میں رہنے دینا، نہ جوڑنا نہ کھولنا. یعنی کھولنے کی بات بھی نہیں ہے، جوڑنے کی بھی نہیں ہے، بس جس طرح جتنی کھلی ہوئی ہیں اتنی ہی رہنے دے. تو اتنا اٹھائے ہاتھوں کو. یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے ہے شانوں تک اٹھانا ایسا. اب ہاتھوں کو اٹھائیں تو کس وقت اٹھائیں؟ تکبیر کہہ کر اٹھائیں، تکبیر کے ساتھ اٹھائیں یا تکبیر سے پہلے اٹھائیں، تو تینوں طرح جائز ہے. یعنی اللہ اکبر کہہ کے ایسا ہاتھ اٹھائیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر دونوں ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے جی. اور پہلے ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، بعد میں کہیں ہاتھ پہلے اٹھا کر اللہ اکبر، یہ بھی صحیح ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تکبیر کے ساتھ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو جائیں. اللہ اکبر، یہ تو ہاتھ اٹھا لیے. اور یہ ہاتھوں کا اٹھانا فرض نہیں، یہ کیا ہے؟ نماز میں سنت ہے، نماز میں سنت ہے. لیکن اللہ اکبر تکبیر یہ کیا ہے؟ فرض ہے. پھر ہاتھ اٹھائے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، لیکن پہلے چھوڑ کے نہیں باندھنا. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جی، اللہ اکبر پھر باندھتے ہیں جی. یہ نہیں، جب اوپر آئے اللہ اکبر تو یہیں سے سیدھا باندھ دیا. تو ہاتھ باندھے کہاں پر؟ تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے سنت ہے. جائز ہے کہ ناف کے اوپر باندھ لیں. کچھ حضرات سینے پہ باندھ لیں، جب وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، نہ معلوم وہ کیوں سینے پہ باندھتے ہیں، لیکن خیر کہیں بھی باندھیں، کوئی ایسی بات نہیں، باندھیں کہیں بھی تو نماز ہو جائے گی. لیکن اصل سنت جو ہے نا وہ ناف کے نیچے. ناف کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھے ہیں تو یہاں ناف میں کوئی چیز رکھے تو ہاتھوں کے اوپر آئے، یا اوپر سے کوئی چیز ناف کے جو سوراخ میں کوئی چیز ڈالیں تو ہاتھوں کو ہٹانے کی ضرورت نہ پڑے.
اتنے ناف سے نیچے ہوں کہ اس کے اوپر سے کوئی چیز یہاں رکھیں آسانی سے رکھ سکیں. اچھا ہاتھ یہاں باندھنے ہیں تو باندھیں کس طریقے سے؟ اس کے لیے سب سے مستحسن بہترین خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ تو ایسے ہی کر کے باندھے پایا، اس ہاتھ کے یہ 2 انگلیاں چھوٹی اور یہ اس کا دائرہ بنائیں، یہ تینوں جوڑ کر اوپر رکھیں اور اس کے دائرے سے یہ گٹھا پکڑ لے، یہ پکڑ لے، یہ اوپر رہے. تو یہ خوبصورت انداز ہے ہاتھ باندھنے کا. عورتوں کے لیے ایسا ہے، ہاتھ رکھنے، ہاتھ پہ رکھنا، ایسا باندھنا نہیں، رکھنا ہے. تاہم یہ کوئی فرض واجب بات نہیں ہے. اگر کسی نے یہاں بھی رکھ دیا ہے تو آپ اعتراض نہ کریں، اس پر پیار سے کوئی مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن جھگڑے والی بات نہیں. اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے اور یہ باندھنا بھی سنت ہے. اگر کسی نے لٹکائے رکھے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ قیام ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ایک بات کیا ہوگی؟ تکبیر. دوسرا کیا ہو گیا؟ ہاتھ باندھ کر یہ قیام. کھڑا رہنا کچھ دیر یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اگر آدمی زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی بیمار ہے تو بے شک پھر بعد میں بیٹھ جائے. لیکن بعض لوگ بالکل معمولی سی تکلیف میں بھی کہتے ہیں جی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ قیام نہیں کرتے، پھر کرسی پہ بیٹھ جاتے یا زمین پہ بیٹھ جاتے. تو یہ بات ٹھیک نہیں. جو انتہائی مجبور ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، وہ تو بیٹھ کے بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کم سے کم یہ تکبیر تو کھڑے ہو کر کہہ دینی چاہیے، پھر بے شک کرسی پہ بیٹھ جائے تاکہ کچھ نہ کچھ تو فرض ادا ہو جائے. ہاں جو بالکل نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے ہی تکبیر ہے اور ہاتھ باندھ لے. یہ قیام ہے. تو کتنے فرض ہو گئے بھی؟ 2. تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کانوں کی لو تک، ہاتھ ایسا کر کے یا ایسا کر کے سنت، ہاتھ باندھنا سنت، ناف کے نیچے باندھنا سنت جی، اور ہاتھوں کو ایک دوسرے کو پکڑنا سنت. اور دوسرا قیام سنت. اور قیام کس طریقے سے کہ قبلہ روح ہو، پوری باڈی قبلے کی طرف ہو، پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھ میں ہوں اور پاؤں کے درمیان مختصر سا فاصلہ ہو تاکہ کھڑا ہونے والا نظر آئے کہ بڑا باادب طریقے سے کھڑا ہے، بڑا باادب طریقے سے کھڑا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اتنے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا، یعنی اللہ کی تعریف. اس کے لیے اس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہے. اس کے لیے یہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. آپ یہی پڑھا کرتے تھے اور کئی صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام سے اور بھی دعائے استفتاح منقول ہے. اگر کسی نے وہ یاد کر کے پڑھ لی تو بھی دعائے استفتاح ہو جائے گی. لیکن بہر ہمیں تو یہ معلوم نا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. ہم تو تیزی میں پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نہیں، ٹھہر کے ہر لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے جی، تو پورے اطمینان کے ساتھ. اور پھر مطلب کو بھی سمجھیے. اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر ہر ایک حصے سے نماز کے دوسرے کے حصے میں جانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں. قیام کے لیے بھی ہے، جب رکوع میں جائیں گے پھر، جب سجدے میں جائیں گے پھر، جب دوسرے سجدے میں پھر، جب پھر کھڑے ہوں گے تو ہر جگہ اللہ اکبر. تو نماز میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور سلام پھیرا
فلاں صاحب بہت بڑے ہیں، فلاں گورنمنٹ بہت بڑی ہے. ارے بھائی، پانچوں نمازوں میں کتنی دفعہ کہتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اب کیسے تمہاری زبان کہتی ہے، کیسی تمہاری عقل کہتی ہے کہ فلاں صاحب بھی بہت بڑا ہے، اور پھر ہم ان سے بھی ڈرنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز سوچ کے نہیں پڑھی ہوتی. نماز سوچ کے نہیں پڑھی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں. پھر سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، کوئی عیب نہیں. سبحانک اللہم، سبحانک پاکیا اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور آپ کی تعریف کے ساتھ میں آپ کو یاد کرتا ہوں. جب بھی آپ کی یاد کرتا ہوں تو آپ کی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ وبحمدک، اور آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ذکر کرتا ہوں. وتبارک اسمک، اے اللہ آپ کا نام بہت برکت والا ہے، بابرکت نام ہے، برکتیں آپ کے نام سے ملتی ہیں. وتعالی جدک، اور آپ کی شان بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے. ہماری سوچ سمجھ وہاں تک نہیں جا سکتی کہ کتنی بلند ہے، بس بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یہ ہے ثنا. ثنا پڑھنے کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں اللہ کی کلام پڑھنے لگا ہوں، سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت یا کچھ آیتیں پڑھنے لگا ہوں. شیطان کب چاہتا ہے کہ میں اللہ کی کلام پڑھوں، وہ ضرور اس میں رکھنے ڈالے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، میرے خیال خراب کرے گا، مجھ سے غلط پڑھوائے گا. اس لیے سب سے پہلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ ہی مجھے بچائے اس کے فتنوں سے، اور میں صحیح تلاوت کر سکوں. تو اعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اس کے پڑھنے سے پہلے آپ استعاذہ کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، شیطان مردود سے، تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میں باقاعدہ اللہ کی کلام شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، یہ نماز میں پڑھنی کیا ہے؟ سنت ہے. آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. اعوذ باللہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی. بسم اللہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی. لیکن ان کا پڑھنا سنت ہے، اور تینوں کا آہستہ پڑھنا بھی سنت ہے، زور سے نہیں. لیکن پڑھنا سنت ہے، سوچنا بھی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں؟ سوچنے سے نماز نہیں ہوتی، الفاظ پڑھنے چاہیے. جب الفاظ پڑھیں گے تو آپ کے ہونٹوں کو بھی حرکت ہوگی، زبان کو بھی حرکت ہوگی. اس لیے کہ کچھ الفاظ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ زبان سے نکلتے ہیں، تالیوں سے. تو اگر منہ بند ہے کسی کا تو اس کا مطلب نماز کو سوچ رہا ہے، اور نماز کو پڑھنے کی چیز ہے، سوچنے کی نہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ نماز میں جو کچھ ہے اس کو پڑھا جائے، اور آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس کے حروف تو صحیح زبان سے نکلے، یا پھر یہ کہ کم سے کم آپ کے کانوں تک آواز آئے، ساتھ والے کو نہیں. ساتھ والے کو آواز آ جائے گی تو وہ پھر آہستہ پڑھنا نہیں ہوتا، وہ تو سنانا ہو گیا نا، اس کو زور سے پڑھنا کہتے ہیں. اور اگر آواز آپ کے کان تک رہی، ساتھ والے کو آواز نہیں آئی،
اس کو آہستہ پڑھنا کہتے ہیں. تو آہستہ پڑھنے کی حد یہ کہ خود سن رہے ہیں، پاس والا نہیں سن رہا، یا پھر کم سے کم آپ نہیں سن رہے تو کم سے کم الفاظ تو صحیح زبان سے نکل رہے ہوں، تب نماز پڑھی جائے گی. تو یہ تینوں کام سنت بھی ہیں اور ان کا آہستہ پڑھنا بھی سنت ہے. بس یہاں تک آج، اور اس کے بعد اگلے دن کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سنتیں پڑھی.